السلام علیکم۔ عثمان علی وائس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو تمام دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، قارون جسے کروسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تاریخ کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ اسرائیلی تھا جو مصر میں رہتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس سونے، چاندی اور دیگر تمام قیمتی جوہرات کے تھیلوں سے بھرے الگ الگ کمرے تھے، اور یہ ممکنہ طور پر ایک عظیم ترین محل میں رہتا تھا۔ شہر کے لوگ اس کے شاندار مال پر رشک کرتے تھے۔ قارون کو اپنی دولت اور حیثیت پر بڑا فخر تھا۔ اسے یقین تھا کہ اپنے عقل اور ہنر کی وجہ سے ہی اس نے یہ دولت حاصل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو قارون کو عاجزی اور سخاوت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ بے سود ثابت ہوا اور قارون پہلے سے بھی زیادہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ تو آئیے دوستو، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں قارون کون تھا، اسے اتنا مال و دولت کیسے ملا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اس کا کیا انجام ہوا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ آپ کا چچا زاد تھا، اور کچھ کے نزدیک یہ آپ کا خالہ زاد تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نبوت پر حسد کرتے ہوئے منافقت اختیار کر لی تھی، جیسے آپ کی قوم میں سامری منافق تھا۔ قارون انتہائی خوبصورت ہونے کی وجہ سے منور کہلاتا تھا اور تورات کا بہت بڑا قاری تھا، لیکن نبی کا گستاخ ہونے کی وجہ سے ذلیل ہوا۔ یہ بہت بڑا مالدار تھا اور 10 آدمیوں کی جماعت اس کے مال کو شمار نہیں کر سکتی تھی، یا یہ لوگ اس کے خزانوں کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ قرآن کریم میں قارون کے خزانے کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زوراور جماعت پر باری تھیں۔ قارون اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنی قوم کے غریبوں کو گھٹیا سمجھتا تھا، ان کے ایمان کا کچھ پاس نہیں کرتا تھا، اور اپنے زیادہ مال کی وجہ سے اس کے دل میں ان کی کوئی عظمت نہیں تھی۔ مصر میں رہنے کے دوران بھی فرعون کا ایجنٹ تھا، اس لیے وہاں بھی بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا رہتا تھا، اور اپنے تکبرانہ انداز سے بھی ان پر غصے کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اس کی قوم کے نیک لوگوں نے کہا کہ تم اپنے زیادہ مال کی وجہ سے اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے وعدے کے مطابق مزید نعمتیں عطا کرے گا، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا۔ قارون نے کسی کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ مال کسی نے نہیں دیا، میں نے تو اپنے علم سے اسے حاصل کیا ہے۔ دوستو، یہاں علم سے مراد تورات کا علم یا علم کیمیا ہے، جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے کلائی کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ جب یہ زرق برق لباس زیب تن کیے شاندار سواری پر سوار ہو کر شاہانہ انداز سے نکلتا تو اسے دیکھ کر دنیا دار لوگوں کا جی للچاتا، دل میں حسد پیدا ہوتی۔ وہ کہتے کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون، کاش ہمیں بھی اس جیسی مال و دولت اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ میسر ہوتی۔ لیکن جو لوگ صاحب علم تھے، دنیا کے مال کی حقیقت سے باخبر تھے، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال پیدا نہ ہوتا کہ ہمیں بھی ایسا مال ملے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی سمجھایا کہ تمہاری بربادی ہو، تم دنیا کا مال طلب کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان پر ثابت رہو اور اچھے اعمال کرتے رہو۔ زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد حضرت موسیٰ قارون کے پاس گئے اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مال سے زکوٰۃ وصول کروں۔ قارون نے انکار کر دیا۔ اس نے دوسروں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کی، لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس نماز ادا کرنے کا حکم لائے اور بھی کئی احکام لائے کہ تم ان پر عمل کرو، تو تم نے ان پر عمل کیا، اب وہ ہم سے ہمارا مال بھی چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سب نے کہا یہ تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا فحاشہ عورت میں سے ایک عورت کی طرف پیغام بھیج کر اسے بلا لیتے ہیں اور اسے انعام کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں تاکہ سب لوگ اسے چھوڑ جائیں۔ پھر اس نے اپنے منصب کے مطابق ایک فحاشہ عورت کو بلایا اور اسے 1000 دینار یا سونے کا ایک بھرا ہوا تشت دینے کا وعدہ کیا کہ تم سب لوگوں کے سامنے کہہ دینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔
پھر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاؤ کہ مجھے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عید کے موقع پر جب سب لوگ جمع تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا پیغام تمہیں پہنچاؤں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس طرح آپ نے اور بھی کئی احکام بیان فرمائے اور آپ نے یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زانی کو سنسار کروں۔ قارون اور اس کے چمچے کہنے لگے یہی کام اگر آپ کرو تو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی سنسار کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ نے تو زنا کیا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے۔ ابھی وہ عورت مجمع عام میں آ کر بتائے گی۔ اس عورت کو بلایا گیا۔ سب نے کہا کہ تم بتاؤ جو معاملہ تمہارے ساتھ درپیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے تو میں سب سچ سچ بیان کروں گی، کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ان لوگوں نے مجھے بلایا اور کثیر مال دینے کی پیشکش کی کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں کہ آپ نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ پاک دامن ہو، ہر طرح سے پاک صاف ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے مولا کائنات میں تیرا رسول ہوں، تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام زمین کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا، اسے جو حکم دیں گے وہ تسلیم کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا مجھے رب تعالیٰ نے قارون کی طرف بھی ایسے ہی بھیجا جیسے فرعون کی طرف، اس لیے جو شخص اس کا ساتھ دینا چاہے وہ اس کا ساتھ دے اور جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ اسے چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد پر صرف 2 لوگ اس کے ساتھ رہ گئے، باقیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین ان کو پکڑ لے۔ زمین نے ان کو ایڑیوں تک اپنے اندر دنسا لیا۔ وہ کہہ رہے تھے اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ بددستور فرما رہے تھے اے زمین ان کو پکڑ لے، تو زمین نے ان کو گھٹنوں تک دنسا لیا۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ زمین کو کہا ان کو گرفت میں لے لے، تو زمین نے ان کو کمر تک دنسا لیا۔ پھر اسی طرح گردنوں تک وہ دنس گئے۔ اس حالت میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آپ وزاری کر رہے تھے، آپ پر رحم کے واسطے ڈال رہے تھے، لیکن آپ نے شدت غضب کی وجہ سے ان کی کسی بات کی طرف کوئی دھیان نہ دیا بلکہ زمین کو آخری حکم بھی دے دیا۔ آخر زمین نے ان کو مکمل طور پر اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا اے موسیٰ تم نے کتنی سخت دلی کا مظاہرہ کیا، وہ تمہیں بار بار پکار رہے تھے لیکن تم نے ان پر کچھ رحم نہ کیا، ان کی آوازاری پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عزت و جلال کی قسم اگر مجھ سے کوئی فریاد طلب کرتا تو میں اس کی حاجت کو پورا کرتا، اگر یہ مجھے ایک مرتبہ بھی پکارتے تو مجھے اپنی پکار قبول کرنے والا پاتے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب کریم تو اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میں نے ان پر اس لیے غصہ نہیں کیا کہ انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، اس میں وہ خود ہی ذلیل ہو چکے تھے۔ میرا غصہ تو تیری ذات کی وجہ سے تھا، میں ان کی آو پکار کیسے سنتا۔ یہ تھا قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔